الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وقال تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد وقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، گزشتہ کچھ سالوں سے ہم اپنے ملک کی اس زمین پر ایک ایسے طبقے کو اور اس طبقے کے افراد کو بزور اقتدار، بزور طاقت، بزور حکومت اس درجے مذہبی جارحیت میں سرگرم عمل پاتے ہیں کہ وہ اس بات کی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ ملک میں بسنے والے توحید پرستوں کو ضرور بالضرور مشرک بنا دے۔ اس کے لیے وہ جس پہلو سے اپنی طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں طاقت کا استعمال کر رہے ہیں، اور جہاں ان کو دکھتا ہے کہ زر مال کا استعمال کیا جائے تو وہ اپنے مال کا استعمال کر رہے ہیں، اور جہاں اس کے سوا کوئی دوسرا منصوبہ کارگر نظر آتا ہے اس منصوبے کے تحت وہ اپنے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ چنانچہ آپ غور کریں کہ ایک خاص رنگ میں رنگ دینے کا گویا مشن ہے، اور اس بات کو پورے طور پر نافذ کرنے کی ایک ناکام سی کوشش اس طبقے کی جانب سے ہے کہ ہر ایک کو اس خاص رنگ میں رنگ دیا جائے جو رنگ مشرکانہ ہے، ملحدانہ ہے، کافرانہ ہے، باغیانہ ہے، جس رنگ کے اختیار کرنے پر اس زمین پر بندہ اس زمین و آسمان کے رب اور مالک کا باغی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں چیزوں کے ناموں کی تبدیلی، جگہوں کے ناموں کی تبدیلی، انتہائی کے اسٹیشنوں کے ناموں کی تبدیلی اور ایئرپورٹس کے ناموں کی تبدیلی، ہوائی اڈے جو بالکل ایک دم عوامی سطح کی جگہ ہوتے ہیں، اور ٹرین کے اسٹیشن جو بالکل ایک دم عوامی سطح کی جگہ ہوتے ہیں، ان چیزوں، ان مقامات کے نام بدلنا اور بدل کر اس طور پر ان ناموں کو نئے ناموں کے ساتھ پھر ملا کر پیش کرنا، یا سرے سے کوئی نیا نام پیش کرنا کہ جس نام میں بھی شرک کی بو آتی ہو، تاکہ اہل اسلام، اہل توحید جانے انجانے میں کہیں نہ کہیں شرک کا شکار ہو سکے۔ اور یہ طاقت کے زور پر کیا جا رہا ہے۔
کہیں وہ اپنے مال کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کی شکل کچھ یوں بن رہی ہے کہ وہ اللہ کے کچھ کمزور اہل ایمان اہل اسلام بندوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تم کو فائنینشلی اسٹرانگ کر دیا جائے گا، استحکام تم کو دیا جائے گا، اور ہم تمہارا مالی تعاون کریں گے، تم گھر واپسی کر لو۔ چنانچہ ملک میں یہ منظرنامہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کسی جگہ کچھ مسلمان بستے تھے، انہوں نے اپنی فائنینشلی کمزوری کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ ہمیں سمجھا نہیں گیا، ہمیں پہچانا نہیں گیا، ہمارے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا گیا جس سلوک کی، جس محبت کی ہمیں ضرورت تھی، ہمیں سہارا نہیں دیا گیا، اور ہمیں فلاں مذہب اچھا لگا سو ہم نے اس کو اختیار کر لیا۔ کہیں یہ کام کسی کی بے بسی، لاچاری اور مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کیا جا رہا ہے، جیسے بامبے شہر کے کسی ہاسپٹل کے باہر کی ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ۔ ایک ویڈیو ہے جس میں ایک آدمی ہاسپٹل کے باہر کھڑا ہوا، ہاسپٹل کے تیمارداروں، اس کے مریضوں، خیال رکھنے والوں کا تعاون کر رہا ہے بشکل طعام، گویا وہ ان بے بس اور مجبور لوگوں کے لیے کھانا پروس رہا ہے اور کھانا تقسیم کر رہا ہے جو ہاسپٹل میں ہیں، جن کا گھر یہاں نہیں ہے، جو یہاں کے باشندے نہیں ہیں، قریب نہیں ہیں۔ اور جب اس کھانے کے تقسیم کے دوران ایک ایسی خاتون آگے بڑھتی ہے جس نے سر پر حجاب لیا ہوا ہے، جس کی ایک شناخت ہے، جو شناخت توحید کو درشاتی ہے، توحید کا پتہ دیتی ہے، جس کی ایک شناخت ہے جو شناخت اسلام کا پتہ دیتی ہے، جس کی ایک تہذیب ہے جو تہذیب اسلام کا پتہ دیتی ہے، تو آگے سے اس کے اندر کا وہ بھوت باہر آتا ہے جو ان تمام تر زاویوں سے کوششیں کرنے والے افراد میں پایا جا رہا ہے۔ اور یہ بات کہنے میں اب کسی طرح کا تکلف اور تامل نہیں ہے کہ وہ آدمی بھی اس کا اظہار کرتا ہے کہ نقل کفر نہ باشد، پہلے تم جے شری رام بولو اور نتیجے میں ہم تم کو کھانا دیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں، ہاسپٹل میں پڑا ہوا مریض، اس کے ساتھ اس کا تیماردار جو ہر پل، ہر گھڑی، ہر ساعت ایک مشکل سے گزرتا ہے، نہ لیٹنے کا سکون ہے، نہ بیٹھنے کی کوئی سہولت ہے، نہ کسی طرح سے پنکھا ہے، نہ اے سی ہے، نہ کولر ہے، کوئی راحت کا سامان نہیں ہے۔ بیمار اپنی جگہ پریشان ہوتا ہے، تیماردار اپنی جگہ مشکلات اور مسائل سے گزرتا ہے۔ اس ماحول میں کیا کوئی کسی کے ساتھ نفرت کی، تشدد کی اور کہیے کہ مذہبی جارحیت کی بات کرے گا؟ اس موقع پر کوئی کیا کسی کو اپنے مذہب کا پاٹ پڑھائے گا؟ ایسا لگتا ہے کہ وہاں ہاسپٹل میں پہنچنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے، اور میں نے گزشتہ دنوں میں اپنے ساتھیوں سے یہ بات کہی ہے، جب میرے والد ماجد علیل تھے اور ہاسپٹل میں رہا ہوں، تو میں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے ہاسپٹل کی چہار دیواری کا سب سے بڑا مذہب شفا ہے۔ یہاں کسی کو کچھ نہیں چاہیے، ہر ایک کو اپنے مریض کے لیے صحت چاہیے۔ یہاں آدمی نہ ہندو دیکھتا ہے، نہ مسلمان دیکھتا ہے، نہ سکھ دیکھتا ہے، نہ عیسائی، کوئی کسی مذہب کو نہیں دیکھتا۔ یہاں بسنے والے لوگ بس شفا چاہتے ہیں۔ اگر ان کو موقع ملے تو وہ مسجد کے امام سے دعا کرا لے، ان کو اگر موقع ملے تو وہ مندر کے پجاری سے گزارش کریں کہ ذرا مہنت جی، پجاری جی، پنڈت جی، آپ ذرا اپنے خدا سے، اپنے ایشور سے کہیے گا کہ وہ ہم پر تھوڑا نظر کرم کرے، اور وہ گرودوارے کے گرو سے وہ کہہ دے، اور عیسائی سے، چرچ کے پادری سے وہ کہہ دے۔ غرض یہ کہ بیمار کو شفا مطلوب ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ کس کا مذہب کیا ہے، اور اس دائرے میں آنے والا بندہ بھی اگر اس کی کوشش میں لگا ہے کہ مذہبی جارحیت پھیلے اور مذہبی جارحیت کا پرچار ہو، اور ہر آدمی اس مشرکانہ رنگ کا حصہ ہو، بالخصوص وہ موحدین کی جماعت، وہ توحید کے متوالے، وہ توحید کے پرستار جو یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، ان کو کسی طرح وہ اسی شرک کی دلدل میں پھنسانا چاہتے ہیں۔
اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ چیزوں کے نام مذہبی رنگ لے رہے ہیں. آپ اگر نمن کرتے ہوئے یعنی جھکنے کی تعبیر سے بچنا بھی چاہیں تو کہاں تک بچیں گے؟ چیزوں کے ناموں کو اس طور پر لا کر پیش کیا گیا ہے کہ مجبوری آپ کی بن جائے گی کہ آپ بازار گئے اور آپ سے آپ کی بیگم نے کہا دودھ لیتے آئیے گا تو آپ نے کہا امول نہیں، اس نے کہا دوسرا دیکھو کہ مدر ڈیری بھی نہیں، اس نے کہا تیسرا دیکھو کہ پراگ بھی نہیں، اس نے کہا اور دیکھو، تو آگے سے وہ جواب میں کہتا ہے نقل کفر کفر نہ باشد، نمستے انڈیا مل رہا ہے. تو اب اگر آپ اس نمن کی تعبیر سے جھکنے کی جو تعبیر پائی جاتی ہے اور سجدے کی جو تعبیر پائی جاتی ہے، توحید کے مقابلے کفر کے شائبے کی جو تعبیر پائی جاتی ہے، شرک کی بو کی جو تعبیر پائی جاتی ہے، آپ اس سے بھی بچتے تھے، آج تک محفوظ تھے، سنبھالا تھا آپ نے خود کو. لیکن آج جب ملک میں مذہبی جارحیت روا رکھی جا رہی ہے، اس کو نہ صرف یہ کہ روا رکھا گیا ہے بلکہ پھیلایا جا رہا ہے شدت کے ساتھ، زور کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، تو نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ چیزوں کے ناموں میں مذہبی رنگ ہے اور اہل ایمان کا ایمان چھیننے کی کوشش ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں یہ چیزیں اگر آپ دیکھیں تو کامن ہو چکی ہیں. اسکول میں آپ جائیے، سرکاری اسکول ہے اور پرنسپل غیر مسلم ہے اور حکومت کی جانب سے کوئی آرڈر نہیں ہے، کسی طرح حکومت کی جانب سے یہ بات کسی بل کا، کسی قانون کا اور کسی لاء کا حصہ نہیں ہے، لیکن صبح سویرے وندے ماترم ہو رہا ہے اور پڑھنے والے کوئی اور نہیں ہیں، وہ بچے ہیں جو مسلمان ہیں، عبداللہ ہے، عبد الرشید ہے، عائشہ ہے، کلثوم ہے، ان گھرانوں کے بچے ہیں جن گھرانوں میں صبح سویرے توحید کے نغمات گنگنائے جاتے ہیں، ان گھرانوں کے بچے ہیں جن گھروں کا باپ صبح نماز فجر پڑھ کر توحید کا اعلان کرتا ہے، ان گھرانوں کے بچے ہیں جن گھرانوں کے دادا صبح سویرے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جس گھرانے کی دادی، جس گھرانے کی ماں، جس گھرانے کی عورتیں صبح سویرے اپنی صبح کا آغاز اللہ کے قرآن کی تلاوت سے کرتے ہیں، اسی گھر کی یہ معصوم نسل، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جب اسکول کا حصہ ہوتے ہیں تو ان کو مشرکانہ اوہام سے، مشرکانہ افعال سے، مشرکانہ کردار سے اور مشرکانہ نغمات سے اس طور پر گزارا جاتا ہے، اس معصوم نسل کو احساس بھی نہیں ہے یہ کیا ہو رہا ہے، اور ان کے باپ کے، چچا کے، بھائی کے، ان کے پیرنٹس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ جا کر دیکھ لیں، وہ معلوم کرے کہ ان کے اسکول میں کیا چل رہا ہے. میں اور آپ اس سلسلے میں جس درجے بے حسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، الامان الحفیظ، مستقبل بہت اچھا نظر نہیں آتا ہے. ملک میں مذہبی جارحیت کبھی اس طور پر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ کسی ایک مسلمان کو کسی ایسے علاقے میں جہاں دور تک موحدین کی جماعت کے کچھ افراد نہیں ملتے، مسلمان نہیں دکھتے ہیں، وہاں کچھ لوگ گھیرتے ہیں، جبراً اس سے یہ کہتے ہیں کہ کلمہ کفر وہ اپنی زبان سے ادا کرے اور کہے وہ اس بات کو کہ وہ یہ کہہ رہا ہے جو وہ کہلوانا چاہتے ہیں. یہ طاقت کے استعمال پر، طاقت کا استعمال کرتے ہوئے بزور بازو گویا مشرکانہ اور ملحدانہ کردار کو اور مذہبی جارحیت کو ملک میں باقی رکھنے اور زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کبھی ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ برونائی کے دورے پر پرائم منسٹر یہاں سے جاتے ہیں اور جانے کے بعد وہ وہاں جب سلطان کے دسترخوان پر کھانے سے پہلے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، تلاوت کے بعد سلطان کے اپنے مذہبی روایتی انداز پر دعا کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو وہ چونکہ سلطان ہے برونائی کے، اس کے اپنے گھر کے اور اس کے اپنے محل کے اور اس کے اپنے دفتر کے لوگ اور کہیے کہ اس کے اپنے مصاحبین اور اس کے اپنے متعلقین
وہ سب کے سب دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں ایسے، اور پرائم منسٹر اپنی تہذیب کے مطابق، اپنی روایات کے مطابق اور اپنے مذہبی رنگ کو باقی رکھتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو جوڑے رکھتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کی طرح دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ یہ عمل برونائی کی سرزمین پر وہاں کے شاہ سلطان کے محل میں ہو رہا ہے، اور وہاں سے کوریج کیا جا رہا ہے۔ یہاں کا میڈیا مذہبی جارحیت کے رنگ کو برقرار رکھتے ہوئے ٹی وی چینل پر یہ دکھاتا ہے کہ دیکھیے یہی ایک امتیاز ہے موجودہ پرائم منسٹر کا، یہی ایک انفرادی خصوصیت ہے موجودہ پرائم منسٹر کی کہ وہ بیٹھے سلطان کے دسترخوان پر، ایک مسلمان شاہ کے دسترخوان پر، ان کی اپنی روایتیں ہیں، ان کا اپنا مذہب ہے، وہ دعا کر رہے ہیں، لیکن یہ پرائم منسٹر ہے ملک کے، یہ اپنے مذہبی رنگ کو کسی صورت نہیں چھوڑے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ یوں ہیں اور پرائم منسٹر کے ہاتھ یوں ہیں، گویا اس نے اپنے ٹی وی چینل کے ذریعے ملک کے اکثریتی طبقے کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ اصل میں پرائم منسٹر زمین کے کسی بھی ٹکڑے پر چلے جائیں، پرائم منسٹر اپنا مذہب نہیں چھوڑتے۔ جبکہ ٹی وی چینل پر اس نوع کی گفتگو کا، ٹی وی چینلوں پر اس نوع کی بحث کا، ٹی وی چینلوں پر اس نوع کے تبصرے کا، ٹی وی چینلوں پر اس نوع کے واقعات کا کیا معنی؟ ٹی وی چینل تو 130 کروڑ ہندوستانیوں کا ہے، وہ پورے ملک کو دیکھتا ہے، ہر ایک کی بات پہنچانا، مظلوم کا ساتھ دینا، ظالم کو بے نقاب کرنا، ظالم کا پردہ فاش کرنا، یہ میڈیا کا ایک کہیے کہ فرض منصبی تھا اور میڈیا کی ذمہ داری تھی۔ لیکن اگر میڈیا بھی اس مذہبی جارحیت کا حصہ ہو جائے تو پھر آپ اندازہ لگائیں بات کہاں تک پہنچی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں قرآن مجید کا وہ سبق جو بہت پہلے حضرات انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اس زمین پر پیش آیا، مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے، جانچنا ہے، پڑھنا ہے، اور اس سبق سے پھر گزرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ حالات جو ملک میں فی الوقت پائے جا رہے ہیں کیا یہ نئے ہیں؟ کیا ان حالات میں آپ تنہا ہیں؟ کیا اس صورتحال سے گزرنے والے آپ تنہا ہیں؟ کیا آج سے پہلے اہل ایمان کے ساتھ یہ سب نہیں ہوا؟ جی ہاں، قرآن اس سلسلے میں بول رہا ہے، اس سے پہلے ایسا بہت کچھ ہو چکا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب۔ قرآن کہہ رہا ہے کیا تم خیال کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تمہیں وہ حالات پیش نہیں آئیں گے جو ان لوگوں کو پیش آئے جو تم سے پہلے گزرے ہیں؟ آپ کا یہ خیال، آپ کی یہ فکر، آپ کی یہ سوچ اور آپ کا یہ ذہن 100% باطل ہے کہ اسی روش پر چل کر ملحدانہ کردار کے ساتھ، مشرکانہ اوہام کے ساتھ، شرک کی بو سے آمیزش کے ساتھ، ہپ ہپ میٹھا میٹھا اور کڑوا کڑوا تھو تھو کے ساتھ، من چاہے اسلام کے ساتھ آپ اسلام کی دہلیز کو اپنے مزاج کے مطابق اپنائیں اور آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ قطعاً نہیں، کسی صورت نہیں، یہ نہیں ہو سکے گا کہ آپ انہی مشرکانہ اوہام کے ساتھ جنت کا حصہ ہو، اسی ملحدانہ تہذیب کے ساتھ جنت کا حصہ ہو کہ آپ کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور آپ بلبلا رہے، چیخ رہے، چلا پڑ رہے، آپ دیوالی کے ایک مٹھائی کے ڈبے پر آپ ایمان بیچ ڈال رہے ہیں۔ آپ خیال کرتے ہیں کہ آپ کو یوں ہی جنت مل جائے گی؟ نہیں، آپ کو ان تمام احوال سے گزرنا ہوگا جو آپ سے پہلے لوگوں پر گزرے ہیں، جو موحدین پر آتے رہے ہیں، جو ان کے ساتھ اللہ نے ایمان کو ان پر رکھتے ہوئے ان کی جو آزمائش کی ہے، ان پر جو حالات کو ڈالا ہے اور ان پر جو مسائل سے ان کو گزارا ہے، جیسے وہ اللہ کے بندے مسائل سے گزرے ہیں، تب جا کر کبھی ان کو جنت نصیب ہوئی ہے۔ آپ کا یہ خیال باطل ہوگا کہ آپ کو یوں ہی جنت مل جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللہ۔ انہیں سختی اور تکلیف پہنچی اور ہلا دیے گئے، وزلزلوا
وہ ہلا دیے گئے حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بول اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، سنو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ حالات مجھ تک اور آپ تک پہلی مرتبہ پہنچے ہو یا یہ کہ اہل ایمان کو ان سے سابقہ پہلی مرتبہ پڑا ہو، ایسا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کفر نے، شرک نے اور شرکیہ طاقتوں نے اور شرکیہ افعال و اعمال انجام دینے والوں نے اس سے پہلے بھی زمین ہموار کی ہے۔ چنانچہ یہ ہوتا رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ قرآن کہہ رہا ہے اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم ضرور تمہیں اپنی سرزمین سے نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ یہ بالکل وہی نعرہ ہے، چلے جاؤ پاکستان، چھوڑ دو ہمارا ملک ہندوستان، نکلو یہاں سے، یہ زمین تمہاری نہیں ہے۔ یہ وہی نعرہ ہے جو رسولوں سے کہا گیا تھا، جو پیغمبروں سے کہا گیا تھا، جو نبیوں سے کہا گیا تھا، اس زمین کو چھوڑ دو۔ کیا یہ نعرہ وہی نہیں ہے؟ او لتعودن فی ملتنا، یا دین میں واپسی کر لو؟ کیا گھر واپسی کا نعرہ یہی پیغام نہیں دیتا ہے؟ بالکل یہی ہے، اور یہی عکاسی ہے اس مضمون کی، اور زمین پر ہمارے ملک کی تہذیبی جارحیت میں یہ سر چڑھ کر کے بول رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کی طرف ان کے رب نے، ان کے پاک پروردگار نے یہ وحی بھیجی، ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ضرور ہم ان کے بعد تمہیں زمین میں اقتدار دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، ہم اقتدار دیں گے ان کے بعد تم کو اس زمین پر۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ اس کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے خوف زدہ رہے۔ احوال کا تذکرہ ابتدائی مضمون میں ہے، کیا کرنا ہے یہ انتہائی مضمون میں ہے۔ احوال کیسے بھی ہوں آپ توحید سے سمجھوتا نہیں کریں گے، مذہبی جارحیت کا شکار نہیں ہوں گے، اپنے ایمان کو سنبھالا دیں گے۔ جیسے وہ لیڈی، وہ خاتون، وہ بہن، وہ بیٹی نہیں معلوم کہاں کی رہی ہوگی، اس بہن کی عظمت کو سلام جب اس سے وہ ظالم کہہ رہا ہے ہم تم کو کھانا دیں گے مگر یہ کہ تم اس سے پہلے یہ شرکیہ نعرہ لگاؤ، تو وہ اس پر چیخ پڑی ہے، چلا پڑی ہے۔ اور بالکل اس طرح جیسے وہ آندھرا پردیش کی بیٹی نے کفر کے نرغے میں پھنس کر توحید کے زمزمے اور علم کو بلند کیا تھا، ٹھیک اس طرح اس بیٹی نے کہا ایسے کھانے کی کسی صورت کوئی ضرورت نہیں ہے، بھوکا رہنا منظور ہے، 1000 بار تیرا کھانا ٹھکراتی ہوں لیکن میں اپنی توحید سے سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ اور یہ بالکل ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے ایک لشکر جمع کر لیا ہے، سو ان سے ڈرو، سو ان سے ڈرو۔ ملک میں اسی مذہبی جارحیت کو روا رکھا جا رہا ہے، طاقت کے پینل پر ڈرایا جاتا ہے، ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیں گے، تمہیں ووٹ کی طاقت سے محروم کر دیں گے، تمہیں اس زمین پر سلامتی کے ساتھ رہنے نہیں دیں گے۔ 1000 قسم کے ڈر ہے، اوہام ہے، خوف ہے، تشدد ہے، ستم ہے اور طرح طرح کی ضربیں ہیں جس سے اہل ایمان کے ایمان کو چھین لینے اور اس پر ضرب لگانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے ایک لشکر جمع کر لیا ہے، سو ان سے ڈرو تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا۔ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمانا، بجائے اس کے کہ وہ ڈرتے، خوف کھاتے، تشدد کے مارے دب جاتے، توحید سے سمجھوتا کرتے، ایمان بیچ ڈالتے، مشرکانہ اوہام کو قبول کر لیتے، انہوں نے دیوالی کے ڈبے یک طرف کیے اور انہوں نے کہا ہمارے آپ کے انسانی رواداری پر اور محبت پر جو تعلقات ہیں ان کو ہم جگہ دیں گے، خوب دیں گے، بار بار دیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے کہنے سے مشرکانہ اوہام کو قبول کر لیا
لیا جائے، یہ نہیں ہوگا۔ آپ کے کہنے سے شرک کی بو کو اسلام کی توحید کی خوشبو میں شامل کر لیا جائے، یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے کہنے سے آپ کے مذہبی رنگ کو قبول کر لیا جائے۔ آگے سے انہوں نے جواب میں پکار کے کہا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، انہوں نے کہا اور ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے۔ تم ڈرا رہے ہو اپنی طاقت سے، ہم کہتے ہیں اللہ کافی ہے۔ آگے انہوں نے کہا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، پھر یہ اللہ اور کیا ہی اچھا کارساز ہے، وہ کافی بھی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ پھر آگے قرآن کہہ رہا ہے پھر یہ اللہ کے احسان اور فضل کے ساتھ واپس لوٹے۔ جب وہ توحید پر جمے اور انہوں نے صاف لفظوں میں اعلان کرتے ہوئے کہا ہمیں کسی صورت آپ کا یہ مشرکانہ اور شرکیہ کردار قبول نہیں ہے، کسی صورت ہم اس کو جگہ نہیں دیں گے، اور پھر وہ واپسی انہوں نے کی ہے اللہ کے احسان اور اس کے فضل کے ساتھ، انہیں کوئی نہ تکلیف پہنچی، انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ اور میرے بھائی یہ صورتحال نئی نہیں ہے، صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، صرف ہندوستان میں نہیں ہے، یہ ساری زمین پر ہے، یہ ہر اس زمین پر پائی جائے گی جنہوں نے اللہ سے عہد وفا باندھا ہے، یہ ہر اس زمین پر ملے گا جن کو پیمانہ عہد وفا نبھانا ہے، یہ ہر اس زمین پر ملے گا جہاں جہاں توحید کے نغمات گائے جائیں گے۔ چنانچہ آپ غور کریں فلسطین کی سرزمین پر جہاں مکانات کھنڈر بنا دیے گئے، نہ جانے ان میں سے کتنی عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں، کتنی بچیاں یتیم ہو چکی ہیں، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنوں کے بھائی اب اس دنیا میں نہیں، کوئی اپنی بہن کو تلاش کر رہا ہے، کوئی اپنی ماں کو تلاش کر رہا ہے، کوئی اپنی بیٹی کو تلاش کر رہا ہے، کتنوں کے اعزہ زخمی ہے، معذور ہے، لاچار ہے، پتہ نہیں ہے۔ ہر وقت یہ خطرہ اڑتا ہوا ان کے سر پر ایک جہاز بادل کی طرح گویا منڈرا رہا ہے کہ وہ نہیں معلوم کب ان پر بم برسا دے گا اور کب تک یہ ہولناک جنگ چلتی رہے گی اور کب معمول کی زندگی دوبارہ شروع ہوگی۔ لیکن آپ دیکھیں جو پیمانے وفا انہوں نے باندھا اس سے سرے منہ انحراف کا سوال نہیں ہے۔ اللہ اس کی کتاب، اس کے دین، اس کی رضا کے لیے جد و جہد جاری ہے، باوجود اس کے کہ غزہ کھنڈر بنا دیا گیا، اسی کھنڈرات کی دنیا میں انہوں نے 1500 بچوں کے لیے ایسی زمین ہموار کی ہے جن کو وہ اسکول پڑھا سکے، تعلیم دے سکے، توحید کی، صبر کی، ثبات کی، ثابت قدمی کی، ایمان پر جمنے کی، اور وہ ان سے کہہ سکے آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، وہ ان سے کہہ سکے وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، وہ ان سے کہہ سکے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ جہاں جہاں توحید کا علم ہے شرک کی یہ کوشش ہے اور باطل طاقتوں کی یہ کوشش ہے، ملحدانہ اوہام پھیلانے والوں کی کوشش ہے کہ باہر صورت ان سے ان کا ایمان چھین لیا جائے۔ توحید پر جمیے، دیوالی کا ڈبہ ہو یا ہولی کی مٹھائی یا اور بہت کچھ ہے۔ حضرت ہمارے کاروباری ٹرم سے بہت پوٹے گا اللہ میاں، کاروباری ٹرم تیرا ٹرم بنا دے گا خدا۔ ہوش میں آؤ، ہوش کے ناخن لو، اور میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں، خوب نبھاؤ انسانی رواداری پر تعلقات۔ آپ کا کوئی دوست راکیش ہو سکتا ہے، راجیش ہو سکتا ہے، رمیش ہو سکتا ہے، بنسل ہو سکتا ہے، شرما ہو سکتا ہے، ہزار آپ کی دوستی ہے۔ ایک چھت کے نیچے بیٹھو، ایک ٹیبل پر بیٹھو، ایک پلیٹ میں کھاؤ، ایک روٹی سے کھاؤ، ایک سالن سے کھاؤ، ایک ساتھ کھاؤ، ہاتھ ملاؤ، بھائیوں کی طرح رہو، پیار و محبت کا معاملہ کرو۔ لیکن جب بات دین کی آ جائے تو صاف کہہ دو لکم دینکم ولی دین، آپ کا دین آپ کے ساتھ ہے، ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے۔ شرما جی آپ کی محبت میں دین نہیں بیچا جا سکتا۔ اللہ میرے آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، میرے آپ کے بچوں کی توحید اور ان کے ایمان کی سلامتی کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔